بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اہل بیت سے محبت، امت کو اہل بیت کے بارے میں علم دینا اور آنے والی نسلوں کو اور موجودہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اہل بیت کی پاکیزگی، ان کا مقام، ان کا احترام، اس کا بار بار تذکرہ کرنا اور ان کے سامنے اس چیز کو بار بار لے کر آنا تاکہ وہ بھی اہل بیت سے محبت والے بنے، اہل بیت کی خدمت کرنے والے بنے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر اہل بیت کی تعریف اور اس میں ان کا تعارف بھی کروایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو اہل بیت، اور گھر میں جو سب سے پہلے آتے ہیں گھر والے وہ ہوتی ہیں بیویاں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے جن مقدس و پاکیزہ خواتین کو انتخاب فرمایا، انہیں اپنی طرف سے خصوصی اعزازات اور فضائل سے بھی نوازا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ احزاب میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے ایمان والوں کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی مائیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادب و احترام و تکریم و تعظیم اس میں امت کی مائیں بنے اور امت کی مائیں کہلائیں، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام ایمان والوں کے لیے لازم ہے۔ یعنی ادب و احترام کریں اور ان کے ساتھ امت کے کسی بھی امتی کا نکاح حرام ہونے میں وہ ماؤں کی طرح ہیں، ورنہ دیگر احکامات جیسے کہ ان سے پردہ کرنا وغیرہ وغیرہ اس میں وہ اجنبی عورتوں کی طرح ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام مجید میں ان کو تمام ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کی مائیں قرار دیا، انہیں امہات المومنین کے لقب سے نوازا سورہ احزاب میں ہی، اور آگے فرمایا جس کا مفہوم ہے اور تم ازواج مطہرات میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعدار رہے گی اور نیک اعمال کرے گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ کوئی نیکی کرنے پر جتنا اجر و ثواب دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، ان ازواج مطہرات کو اس پر دگنا اجر ملے گا۔ نیز اس دگنے اجر کے علاوہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے جنت میں عالی شان، عالی رزق اور ایک خوشگوار زندگی کا سامان بھی تیار کر رکھا۔ ان اعزازات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو خصوصی مقام و مرتبہ دیا ہے اور خصوصی عزت و احترام سے نوازا۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ عز و جل نے کلام فرمایا، اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی اے ازواج مطہرات، جب تم تقوی اور نیکی والے اعمال کرو گی اور دنیا کی کوئی عورت بھی تمہارے برابر نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی عورت تمہارے مقام و مرتبے اور تمہاری شان اور رفعت اور پاکیزگی کو پا سکے گی، بلکہ تمہارا اجر اور مقام اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک باقی تمام تر عورتوں سے کہیں زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، اے اہل بیت گھر والو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح مکمل ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں ازواج مطہرات کے بارے میں فرما رہے ہیں اور اس سے ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ تطہیر یعنی گناہوں کی گندگی سے دوری کا وعدہ کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ازواج مطہرات کے پاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی پاکی اور طہارت کی گواہی دی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے ساتھ مطہرات اور پاک عورتوں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سلام اللہ ورضوانہ اللہ علیہن کی تعداد 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی وصال فرمایا۔
اور ان میں ایک تو حضرت خدیجہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، اور باقی جو 9 ازواج مطہرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت باحیات تھیں۔ تاریخ میں ان کے اسماء مبارکہ کچھ اس طرح سے آتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ و رضوانہ علیہا، دوسری حضرت سودا بنت زمعہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت جویریہ بنت حارث سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت ام حبیبہ الرملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت صفیہ بنت حی بن اخت سلام اللہ و رضوانہ علیہا، حضرت میمونہ بنت حارث سلام اللہ و رضوانہ علیہا۔ تو اس طرح یہ پیارے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں۔ ہم انشاءاللہ آپ علیہ السلام کی اہل بیت کے اوپر ایک تسلسل سے قسط وار ویڈیوز بنائیں گے، کیونکہ بہت وسیع مضمون ہے اور امت کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور موجودہ لوگوں کے لیے بھی علمی طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت کون ہیں اور ان کا اکرام، ان کی تعظیم، ان کا مقام اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ امت کیسے رہے، اور ایک عام امتی کے درمیان اور اہل بیتوں کے درمیان کیا فرق ہے، ان کے حق کیا ہیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ایسی ویڈیوز بنائیں گے جس میں ازواج مطہرات سلام اللہ و رضوانہ علیہن کی سیرت مناقب پر بات ہوگی، جن میں پہلی امی جان سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و رضوانہ علیہا ہیں، ان کی تفصیل آئے گی۔ آپ لوگ رابطے میں رہیں انشاءاللہ۔ بڑی ویڈیو بنانے میں کچھ تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے، سننے میں بھی اور وقت بھی کمی ہوتی ہے، اس لیے انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے 12 منٹ 15 منٹ کے کلپ بنائیں گے، اور اس کے اندر پوری اہل بیت کی مقام، اہل بیت کی ترتیب، جو احادیث میں قرآن مجید میں آئی ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنے معاشرے میں جس طریقے سے ان کو عزت دی، ان کا مقام دیا، بھائی وہ ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس سلسلے میں قائم و دائم رہیں اور دیکھتے رہیں، آگے لوگوں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ جس طرح سے یہ قیمتی باتیں اور ایمان و یقین کی باتیں آگے پھیلیں گی، لوگوں تک جائیں گی، تو صحیح بات سامنے آئے گی اور شرور جو ہیں وہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ لوگوں سے خوش ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔